یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اور جگہ جگہوں پر جب وہ جلوس نکل رہے ہیں تو باقاعدہ ان جلوسوں کا استقبال کیا جا رہا ہے، بینر لگائے ہیں، اسٹیٹ لگائے ہیں، جلوس نکالنے والوں کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ یہ استقبال فلاں پہلوان صاحب کی طرف سے رکھا جا رہا ہے، یہ استقبال فلاں پارشد صاحب کی طرف سے رکھا جا رہا ہے، یہ جو استقبال ہم کر رہے ہیں اس اسٹیٹ سے، یہ فلاں صاحب کے پلیٹ فارم سے ہم کر رہے ہیں، فلاں صاحب کی تنظیم کے پلیٹ فارم سے ہم اس کا کیا کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، اور اس کو اپنے لیے کار ثواب سمجھ رہے ہیں اور اچھا سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیا ہے، بہت نیک کام کر رہے ہیں، بڑا خاندانی اور اچھا کام ہم کیا کر رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ لوگوں کو روکنے کی بجائے، ان کو سمجھانے کی بجائے، ان کو بتانے کی بجائے ہم ان کا استقبال کر کے ان کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ بھیا تم جو کام کر رہے ہو نا، ہم اس کام سے خوش ہیں، آپ اس کام کو کرو۔ ایک صاحب نے میرے سامنے ذکر کیا کہ ہم اس جلوس کا استقبال فلاں مقام پر کرنے والے ہیں، تقریباً 60,000 روپے کا خرچ ہے اس میں۔ ایک استقبال یا اسٹیج کا خرچ جو میرے سامنے ذکر کیا انہوں نے، وہ کتنے ہزار کا ہے؟ 60,000 کا۔ تو ایک شہر کے اندر اگر 10 جگہوں پر آپ نے اس جلوس کا استقبال کیا تو بتائیں، اگر ایک اسٹیج کا خرچ 60,000 روپے ہے تو بتائیں کہ 10 جگہ اگر آپ نے اس جلوس کا استقبال کر لیا تو کتنے ہزار روپے آپ نے قوم کے خرچہ کر دیا؟ 6 لاکھ روپے کا آپ نے کیا کر دیا؟ قوم کا نقصان کر دیا۔ ان 6 لاکھ روپوں سے آپ کسی یتیم کی مدد کرتے، کسی بیوہ کی مدد کرتے، کسی بے سہارا کی مدد کرتے، کسی غریب کی مدد کرتے، اللہ کی قسم اللہ بھی خوش ہوتا اور اللہ کے رسول بھی خوش ہوتے۔ آپ کے ان خرچوں کی وجہ سے نہ اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں۔ آپ کی ان خرافاتوں کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں تو آپ کو منع نہیں کریں گے کہ آپ یہ میرے نام پر کیا کر رہے ہو، میرے نام پر کیا انجام دے رہے ہو۔ یہ عشق نبی نہیں ہے، اس کو عشق نبی نہیں کہتے ہیں۔ یہ عشق نبی کے نام پر ساری چیزیں جو ہم نے گھڑ لی ہیں اور بنا لی ہیں، ان کو بدعات کہیں گے، ان کو خرافات کہیں گے، ان کو رسومات کہیں گے۔ ان کے اوپر ثواب ملنا تو دور کی بات، ان کے اوپر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ملے گا، اور ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ اتنی ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں نا، جس سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، جس سے لوگوں کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے غریبوں کا حق دب رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے راستے رک رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی اور تکلیف آ رہی ہیں، ان سب کا ہمیں حساب اور کتاب دینا ہوگا۔ ہمیں یہ سب جو ہے نا وہاں جا کر کے پتہ چلے گا۔ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم تو جو ہے نا کافروں کی طرح ایسے انجان بن کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے سارے کرتوتوں کا حساب دینا ہے۔ ہمارے جو من میں آیا اس کو ہم نے دین سمجھ لیا، جو ہمارے من میں نہیں آیا اس کو ہم نے بددینی سمجھ لی۔ کوئی سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ سب سے بڑا گستاخ رسول، وہ سب سے بڑا بددین۔ ہماری پوری شکل و صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، لیکن سب سے بڑے عاشق رسول ہمیں۔ نہ ہماری شکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، نہ ہماری داڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، نہ ہمارا پہناوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، نہ ہمارا کھان پین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، نہ ہمارا سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مطابق اور آپ کے سنت کے مطابق نہیں ہے، لیکن سب سے بڑے عاشق رسول ہمیں۔ داڑھی ہم کٹوائیں گے لیکن سب سے بڑے عاشق رسول ہم، حرام ہم کھائیں گے سب سے بڑے عاشق رسول ہم، خرافات ہم کریں گے سب سے بڑے عاشق رسول ہم، گناہ گاری ہم کریں گے سب سے بڑے عاشق رسول ہم، زنا کاری ہم کریں گے سب سے بڑے عاشق رسول ہم، بد نظری ہم کریں گے، عورتوں کو ہم تاڑیں گے، عورتوں کے گھروں میں ہم گھسیں گے، اس کے بعد بھی سب سے بڑے عاشق رسول ہم۔ سارے وہ کام جو کام شیطان کرنے پہ شرماتا ہے وہ کام ہم کریں گے، لیکن پھر بھی ہم عاشق رسول۔ لعنت ہے ہمارے ایسے عشق رسول پر، لعنت ہے ہماری ایسی عاشقی پر، لعنت ہے ہماری ایسی محبت رسول پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا وہ کام نہیں انجام دیا کرتا جن کاموں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ذرا سا تو سوچو، ذرا سا تو اپنا دماغ لگاؤ کہ بھئی جو میں کام کر رہا ہوں اس کو اللہ کے رسول نے پسند کیا ہے کہ بھی نہیں کیا ہے، اس کو صحابہ نے کیا ہے کہ بھی نہیں کیا ہے، اس کو علماء نے کیا ہے بھی کہ نہیں کیا ہے۔ بس دیکھا دیکھی جس طرح سے لوگ دوسرے کر رہے ہیں ہم بھی ویسے کریں گے، جس طرح سے لوگ اپنے پیشواؤں کا دن منا کر کے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں ہم بھی اپنے لیڈر اپنے پیشوا اور اپنے اسوا کا دن منا کر کے کیا کریں گے؟ خوشی کا اظہار کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، صرف بات اتنی ہے کہ ہم وہ کام کریں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے جائز اور حلال قرار دیا، اور اس کام سے ہم باز آ جائیں جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا، اس کو کرنے کی اجازت نہیں دی، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی بہتر، کتنا ہی سندر اور خوبصورت ہمیں کیوں نہ لگ رہا۔ اگر شریعت کی نظر میں وہ کام پسندیدہ نہیں ہے تو چاہے اس کو وقت کا ولی کرے تو بھی وہ کام ٹھیک نہیں ہے، اور اگر وہ کام شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہے تو چاہے وہ کوئی جاہل کرے تو بھی وہ کام کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کیا ہے؟ پسندیدہ ہے۔